بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خود کو سب سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، اسی کا تسلسل ہے۔ اس سے قبل امید ہے آپ نے حصہ اول، دوم اور سوم سن لیا ہوگا، سماعت فرما لیا ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 4 پارٹ 4 یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ خود کو بڑا کس نے سمجھا اور بڑائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور کس کس شعبے میں، یعنی کہ کسی بھی شعبے میں خود پسندی، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھنا اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ عمل بھی ہے اور انسان کو برباد کرنے کا سبب بھی ہے۔ فرعون کا انجام آپ نے سماعت کیا تھا، مختصراً عرض کیا تھا ہم نے۔ بڑائی کرنے میں جہاں کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ سارے شعبوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہم ہی سب کچھ ہیں اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ تباہی کا راستہ ہے جہاں انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ انا، خود پسندی، یہ تکبر کے زمرے میں آتے ہیں نا جی۔ اور اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال بھی آ جاتا ہے نا، 4 پیسے آ جائیں، مال آ جائے، تو اس پہ وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے گھروں کو سجانا، اپنے دفاتر کو سجانا، گاڑیاں سجا کے رکھنا، جانور لے آئے قربانی کے لیے تو اس کو بھی سجا سجا کے لوگوں کو دکھانا، تو یہ ساری اپنے آپ کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں۔ بڑائی چاہنے والے اور خود کو بڑا سمجھنے والے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سخت ترین سزا اور دردناک عذاب ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم قرآن کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کے اندر۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 ہے، یہ میں آپ کے سامنے تبرکاً کچھ کلمات پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ یہ میں نے ایک ایک جملہ کر کے اس لیے پڑھا تاکہ ہمارے سننے والے غور سے اس کو ایک ایک لفظ کو سماعت کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو شدید ترین اس کے اندر وعید ہے اور تنبیہ ہے اس کو غور سے سنیں، اور اپنے آپ کو اگر ایسی چیز ہمارے اندر ہے تو اس سے بچائیں، جس میں رب کریم نے فرمایا، مفہوماً میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ جان لو دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا۔ یہاں بھی بڑائی مارنے کا ذکر آ گیا نا، آپس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ باقی جس نے اس میں عنوان آ رہے ہیں یعنی تکبر کا موضوع، اس پر ہم الگ سے بھی گفتگو کریں گے۔ سر دست یہ عنوان ہے، خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، بڑائی مارنا اور مال اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کہ تو اسے روزے زرد حالت میں، یعنی آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ زرد حالت میں دیکھے، یعنی کہ وہ کسان جو ہے پہلے ان کو اچھا لگا سارا کچھ، پھر دیکھا زرد حالت میں ہے، پھر پامال کیا ہوا اس کو لگے، یعنی روندا ہوا ہو تو وہ پامال کیا ہوا اس کو لگے روندا ہوا ہو گیا، یہ رب کریم اس کا وہ سبزہ جو ہے، کھیتی جو ہے لہلاتی۔ اور بڑائی چاہنے والوں کے لیے
آخرت میں سخت عذاب ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جو لوگ بڑائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں میں دست بستہ گزارش کروں گا، خاص کر جس شعبے کا میں ادنی خادم ہوں، میں نوکر ہوں علماء کرام کا، علماء کرام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اس شعبے سے وابستہ دوستوں سے، علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، پیران اعظام سے، جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی ہیں، علماء کرام ہیں، دست بستہ گزارش کروں گا، خدا را اس بڑائی سے، خود پسندی سے باہر نکلیے۔ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا اور سب سے بڑا سمجھنا، اس طرح دیگر شعبہ جات کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے۔ جہاں قرآن کریم میں سخت وعید آئی ہے، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فخر کو، بڑائی کو سختی سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ کسی پر ظلم کرے۔ اب اس حدیث کے میں چاہتا ہوں الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، عربی الفاظ۔ ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ یہ ایک ایک لفظ کر کے میں نے پڑھ دیا، اس کو آپ یاد بھی کریں، آگے بیان بھی کریں۔ اور یہ حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم شریف کتاب الجنہ و نعیمہا و اہلہا، حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں 7210۔ اب اس حدیث پاک سے آپ کو کیا پیغام ملا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر آپ نے قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائی سورۃ الحدید سے، اور ادھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کیا کہ کسی پر فخر نہ چاہو، بڑائی نہ چاہو، ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے۔ اس حدیث کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی فخر و تعصب کا بیان، پہلی فصل، حدیث 4898 کے تحت جلد نمبر 6 کے اندر انہوں نے جو ارشاد فرمایا وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال میں، نہ نسب و خاندان میں، نہ عزت یا جتھا میں، اور کوئی مسلمان کسی بندے پر ظلم نہ کرے، کوئی مسلمان کسی بندے پر ظلم نہ کرے۔ یہ اللہ عز و جل کے بھی حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، مگر آج تو ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، تحقیر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کسی کے اندر بھی خوف خدا نہیں رہا کہ آخر میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے۔ نہ مومن پر نہ کافر پر، یعنی نہ مومن پر نہ کافر پر کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سب پر حرام ہے، مگر تکبر و فخر مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا کفار کے سامنے فخر کرنا عبادت ہے، یعنی مسلمان اگر کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں، ان کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کا آپس میں تفاخر کرنا اور سب کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ گناہ ہے، یہ منع ہے، اور اس کے لیے شدید ترین عذاب بھی ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جی کرے محترم، آپ نے سماعت کیا تو اس کا مزید حصہ ہم انشاءاللہ جو بیان کریں گے وہ پارٹ نمبر 5 کے اندر ہوگا۔ ضرور سماعت کیجیے گا، بڑا دلچسپ موضوع ہے، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھا لیں اور دوسروں کو بھی بیان کریں۔ شکریہ۔